زندگی اپنے نرم خاموش رنگوں میں بہہ رہی تھی۔ زویا کے لیے اب سب کچھ مکمل محسوس ہوتا تھا۔ نور کی ہنسی، ریحان کی مسکراہٹ اور فاؤنڈیشن کی مصروفیات نے اس کے دل کے زخموں پر سکون کے مرہم رکھ دیے تھے۔ مگر سکون ہمیشہ عارضی ہوتا ہے کہ جیسے کسی ندی کے کنارے روک کر سانس لیتا لمحہ جو اگلے ہی پل بہہ جاتا ہے۔ ایک دن فاؤنڈیشن کے آفس میں زویا کو ایک فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف ایک نرم مگر اداس آواز تھی۔ السلام علیکم، کیا یہ زویا مرزا ہے؟ جی، بول رہی ہوں۔ میں حمزہ بات کر رہا ہوں، ارسلان ملک کا کزن۔ زویا کے دل میں پرانی یادوں کا طوفان اٹھا۔ جی، فرمائیے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اب نون حیات فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں۔ ارسلان بھائی کی خواہش تھی کہ ان کے کچھ ذاتی خطوط اور ایک ویڈیو میسج اب تک پہنچایا جائے۔ وہ میرے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ویڈیو؟ جی، اگر آپ چاہیں تو میں کل آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ زویا نے ہاں میں سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ رات بھر وہ جاگتی رہی۔ ریحان نے محسوس کیا، کیا بات ہے زویا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ ارسلان کے بارے میں کوئی چیز آئی ہے؟ شاید اس کا آخری پیغام؟ ریحان نے تھوڑا توقف کیا، پھر نرمی سے کہا، اگر دل سنبھال سکتا ہے تو ضرور سنو۔ کبھی کبھی ماضی کے زخموں کو مکمل بند کرنے کے لیے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلے دن حمزہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا USB تھا اور ایک خط۔ یہ ارسلان بھائی کی آخری ریکارڈنگ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ سب سننا مشکل ہوگا، مگر ان کی خواہش تھی کہ آپ اسے کبھی نہ بھولیں۔ زویا نے USB لیا۔ شام ہوئی، وہ اپنے کمرے میں گئی، لائٹس مدھم کیں اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ ویڈیو چلی۔ ارسلان ایک ہسپتال کے بیڈ پر بیٹھا تھا، کمزور مگر مسکراتا ہوا۔ زویا، اس نے آہستہ کہا، میں جانتا ہوں تم اب کسی اور کی امانت ہو، مگر میری محبت کوئی گناہ نہیں تھی، یہ دعا تھی۔ اگر یہ ویڈیو تم تک پہنچی ہے تو سمجھ لینا کہ میں سکون میں ہوں۔ تم نے میرا دل توڑا نہیں، تم نے مجھے مکمل کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے میری یاد کا بوجھ اتار دو۔ میری کہانی تمہارے ذریعے زندہ ہے، ان بچوں میں جنہیں تم نے ماں بن کر سنبھالا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ویڈیو کے آخر میں ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت اگر سچی ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ دعا بن کر اگلی زندگیوں میں سفر کرتی ہے۔ ریحان خاموشی سے دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو وہ اندر آیا۔ زویا نے آنکھیں پونچھیں۔ ریحان، میں نے آج ارسلان کو آخری بار دیکھا، مگر عجیب بات ہے، دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، کیونکہ تم نے ماضی کو الوداع نہیں کہا، تم نے اسے معاف کر دیا، اور معافی ہمیشہ سکون دیتی ہے۔ چند دن بعد فاؤنڈیشن میں ایک بڑا ایونٹ تھا، ارسلان ملک ایوارڈ برائے انسانیت۔ یہ سالانہ تقریب تھی جس میں وہ بچوں کو اسکالرشپ دیتی تھی۔ زویا نے پہلی بار سٹیج پر آ کر کہا، محبت صرف کسی کے ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کے بعد بھی اس کے خواب کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ میں آج یہاں صرف ایک منتظم نہیں، بلکہ ایک شاگرد کی طرح کھڑی ہوں جس نے زندگی سے محبت سیکھنے کا سبق لیا ہے۔ تماشائیوں میں بیٹھا ریحان اس کی بات سنتا رہا، آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ رات کو جب وہ گھر واپس آئے تو نور کھیلتے کھیلتے زویا کے پاس آئی اور کہا، امی، بابا کہتے ہیں کہ آپ بہت بہادر ہیں، اپنے سب کو خوش رکھا۔ کیا امی، میں بھی اب جیسی بن سکتی ہوں؟ زویا نے مسکرا کر کہا، نور، تم تو وہ روشنی ہو جس کے لیے میں نے اندھیروں سے لڑنا سیکھا۔ تمہارا نام نور ہے کیونکہ تم نے میرے دل کے ہر کونے کو جگمگا دیا ہے۔ ریحان نے آ کر بیٹی کو گود میں اٹھایا، اور میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے ایک ایسی عورت کو محبت دی جو خود محبت کی مورت ہے۔ زویا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہاں کسی سے خاموش بات کر رہی ہو۔ ارسلان، میں نے تمہاری محبت کو بھلایا نہیں، بلکہ اسے دعا بنا دیا۔
آج میری دعا ایک ننھی ہنسی کی صورت میں زندہ ہے۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی، جیسے پرانی یادوں نے بھی مسکرا کر الوداع کہا ہو۔ زندگی اب واقعی مکمل تھی۔ ریحان، زویا اور نور، تین روحیں، تین دعائیں، ایک محبت کی کہانی جو وقت کی سرحدوں سے آگے نکل چکی تھی۔ سالوں نے جیسے زویا اور ریحان کی محبت کو سکون کی چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ اب ان کی بیٹی نور ارسلان جوان ہو چکی تھی، وہی نور جس کے ہنسنے سے کبھی زویا کے دل کے زخم بھرے تھے۔ نور کی آنکھوں میں اپنی ماں کی نرمی تھی، مگر دل میں باپ جیسی ثابت قدمی۔ وہ فاؤنڈیشن کے کام میں گہری دلچسپی رکھتی تھی اور اکثر کہتی، امی، یہ ادارہ صرف آپ کا خواب نہیں، میری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ زویا اسے دیکھ کر مسکراتی، میری بیٹی، تم اس دنیا میں کسی کے لیے روشنی بننے آئی ہو۔ ایک دن فاؤنڈیشن میں ایک نیا رضاکار آیا، احمد رضوی۔ وہ لندن سے سوشل ورک میں تعلیم حاصل کر کے پاکستان آیا تھا۔ نور نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو ایک عجیب سا احساس دل میں جاگا، نہ وہ پہلی محبت تھی، نہ کوئی خواب، بس ایک خاموش سی کشش، جیسے کوئی پرانی دعا پھر سے جاگ گئی ہو۔ احمد نرم مزاج، سمجھدار اور اپنے کام میں سنجیدہ لڑکا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ ایسے پیش آتا جیسے وہ خود ایک محافظ ہو۔ شروع کے دنوں میں نور نے اسے صرف ساتھی کے طور پر دیکھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں وہ خلوص محسوس ہونے لگا جو آج کے زمانے میں کم دکھائی دیتا ہے۔ احمد اکثر فاؤنڈیشن کے کام کے بعد زویا سے بھی ملتا، ان کے مشورے لیتا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، آنٹی، اب کی زندگی کی کہانی نے مجھے انسانیت پر یقین دلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جیسے لوگ کبھی ہار نہ مانیں، کیونکہ اپنے محبت کو حقیقت بنایا ہے۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہی سچ ہے احمد، جو بانٹنے سے بڑھتی۔ نور کھڑکی کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید محبت واقعی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اور نور فاؤنڈیشن کے کئی پروجیکٹس پر ساتھ کام کرنے لگے۔ ان کے بیچ کی قربت اب لفظوں سے نہیں، نگاہوں سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ احمد کی باتوں میں سچائی تھی، نور کے انداز میں بھروسہ، مگر زویا کے دل میں ایک ماں کا خوف بھی تھا۔ اس نے ریحان سے کہا، ریحان، میں نور کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھ رہی ہوں جو کبھی میری آنکھوں میں تھی، مگر میں چاہتی ہوں کہ وہ میری طرح تکلیف نہ اٹھائے۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، زویا، ہم نے اپنی بیٹی کو مضبوط بنایا ہے، کمزور نہیں۔ اگر اس کا دل کسی سے بےتاب ہوا تو وہ خود فیصلہ کرے گی کہ اس بےتابی کو دعا بنانا ہے یا درد۔ کچھ دن بعد احمد نے فاؤنڈیشن کے سالانہ فنکشن میں سب کے سامنے ایک تقریر کی۔ محبت وہ ہے جو خدمت میں نظر آئے، جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ پھر اس نے اچانک نور کی طرف دیکھا اور بولا، اور کبھی کبھی محبت وہ روشنی ہوتی ہے جو ایک شخص کی آنکھوں میں تمہیں اپنی منزل دکھا دیتی ہے۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، مگر نور کے دل میں جیسے وقت تھم گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سمجھ گئی احمد کے دل کی بات صرف تقریر نہیں تھی، وہ اس کے لیے تھی۔ اس رات جب زویا کمرے میں آئی، نور کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ امی، اگر محبت پھر سے دروازہ کھٹکھٹائے تو کیا ڈرنا چاہیے؟ زویا نے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا، بیٹا، محبت سے نہیں، اس کے کھونے کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ مگر اگر وہ سچی ہو تو کبھی کھوتی نہیں، صرف شکل بدل لیتی ہے۔ نور کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، شاید میری دعا نے شکل بدل لی ہے امی۔ کچھ دن بعد احمد نے زویا اور ریحان سے ملاقات کی۔ میں نور کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زویا نے نظریں جھکائیں، ریحان نے مسکرا کر کہا، ہم جانتے ہیں احمد، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری بیٹی نے ایک نیک دل انسان چانا ہے، مگر ایک شرط ہے، محبت کا مطلب صرف وعدہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ تم اسے نبھا سکو گے؟ احمد نے آہستہ سے کہا، میں زندگی کے ہر دن اسے سکون دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے محبت کو آپ کی کہانی میں سیکھا ہے۔ شادی سادہ مگر پرنور تقریب میں ہوئی۔ فاؤنڈیشن کے تمام بچے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ زویا نے اپنی بیٹی کو دل سے لگایا، نور، تم وہ خواب ہو جو میری دعا بن گئی۔ آج تمہاری زندگی میں جو محبت آئی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ روشنی میں رکھے۔ ریحان نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹے،
اب تم صرف شوہر نہیں، ایک کہانی کے وارث بھی ہو۔ اس کہانی کا نام ہے کہ دل ہے بیتاب۔ رات کو جب سب سو گئے، زویا آنگن میں چاندنی تلے بیٹھی تھی۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، ارسلان، دیکھو، ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ ہماری بیٹی کی محبت میں سانس لے رہی ہے۔ ہوا نے جیسے جواب دیا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی زویا۔ وہ نسلوں میں جنم لیتی ہے، دعاؤں میں پلتی ہے، اور وقت کے پار زندہ رہتی ہے۔ صبح سورج نکلا تو نور اور احمد نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر فاؤنڈیشن کے باہر ایک نیا بورڈ لگایا، دل ہے بیتاب، روشنی اور محبت کی امانت۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور ریحان نے آہستہ کہا، ہم نے اپنا سفر مکمل کر لیا، اب ان کی کہانی شروع ہوئی ہے۔ اور یوں وہ دل ہے بیتاب کی محبت ایک نئی روح کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جہاں دعا، قربانی اور عشق کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رات کے پچھلے پہر کا سکوت جیسے ہر درد کو سن رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی زویا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک اب نہیں تھی جو کبھی ریحان کے نام سے جڑی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کے اندر کوہرام برپا تھا۔ ریحان جا چکا تھا، یا یوں کہو کہ زویا نے خود اسے رخصت کر دیا تھا۔ اس نے اس کے الفاظ یاد کیے، زویا، تمہارے سکون کی خاطر میں خود کو مٹا دوں گا، مگر تمہیں کبھی روح میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ ہر پل زویا کے دل میں خنجر بن کر چبھتا۔ وہ ریحان کے بغیر جینا چاہتی تھی، مگر جینے کا مطلب ہی ختم ہو گیا تھا۔ صبح کی اذان ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی زویا کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے وضو کیا، مسل بچھایا، اور اللہ کے حضور سر جھکا دیا۔ یا اللہ، اگر میری محبت میں کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، مگر اگر میری دعا میں سچائی ہے تو ریحان کو لوٹا دے۔ اس کی دعا میں درد بھی تھا، سچائی بھی، اور وہ خاموش چیخ بھی جو صرف خدا سنتا ہے۔ دوسری طرف ریحان شہر چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، زویا کی تصویر کو دیکھا اور مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جو خود پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ شاید کبھی وہ سمجھے کہ میری خاموشی بھی محبت کی ایک زبان تھی۔ ریحان ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا، مگر اس کے دل میں زویا کی یاد ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ ہر مقام، ہر لمحہ، ہر سانس میں صرف زویا۔ دن گزرتے گئے۔ زویا نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے دعا کو سہارا بنایا، اور ریحان نے اپنی تنہائی کو کامیابی کے پردے میں چھپایا۔ ایک دن، اتفاقنا، زویا کی دوست ہنا نے کہا، زویا، تمہیں پتہ ہے ریحان آج کل مشہور ہو گیا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، دل ہے بیتاب کے نام سے۔ زویا کے ہاتھ لرز گئے۔ کیا؟ ہاں، وہی ریحان۔ اس کی کتاب محبت، قربانی اور جدائی پر ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی کسی سچی محبت پر مبنی ہے۔ زویا نے خاموشی سے وہ کتاب لی، پہلا صفحہ کھولا، ریحان کے ہاتھ سے لکھا ہوا جملہ، اس کہانی کی زویا کے نام، جس نے محبت کو عبادت بنا دیا اور جدائی کو دعا۔ زویا کا دل پھٹ گیا۔ وہ رونے لگی، مگر اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ محبت کی قبولیت کے آنسو تھے۔ اسی رات زویا نے ریحان کو ایک پیغام بھیجا، میں نے تمہاری کتاب پڑھی، تمہارے لفظوں نے میری خاموشی توڑ دی۔ اگر محبت عبادت ہے تو میں آج بھی تمہاری عبادت میں ہوں۔ رات کی ہلکی بارش زویا کے دل کی اداسی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی کتاب تھی جو ریحان نے لکھی تھی، دل ہے بیتاب۔ ہر لفظ جیسے اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا ریحان واقعی بدل گیا ہے؟ کیا وہ اسے بھول چکا ہے؟ مگر دل کہہ رہا تھا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف روپ بدلتی ہے۔ اگلی صبح زویا اپنی دوست ہنا کے ساتھ ایک ادبی تقریب میں گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں قسمت اس سے دوبارہ ریحان کو ملے گی۔ جب سٹیج پر ایناؤنس ہوا اور ریحان احمد تو زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اور سامنے وہی شخص موجود تھا جو کبھی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب تھا۔
रेहान सफ़ेद करता पाजामा पहने, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट लिए माइक पर बोला, मेरी किताब दिल है बेताब एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो शायद कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। जोया की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए। रेहान की नज़रें मजमा में घूमती हुई इस पर रुक गईं। लम्हा रुक गया। तकरीब खत्म हुई तो बारिश दोबारा होने लगी। जोया बाहर निकली तो सामने रेहान खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। खामोशी सब कुछ कह गई। रेहान बोला, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगी। जोया की आवाज़ कांप गई, मैंने भी नहीं, मगर शायद अल्लाह चाहता था हम दोबारा मिलें। रेहान ने नज़रें झुकाए, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ जोया, मगर सब कुछ बदल गया है। जोया चौंकी, क्या मतलब? रेहान ने आहिस्ता कहा, मैं शादी कर चुका हूँ। जोया के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, मगर जिंदगी ने मजबूर कर दिया। माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। मैं इनकार नहीं कर सका। जोया ने जख्मी लहजे में कहा, तो तुमने मोहब्बत के बदले फ़र्ज चुन लिया? रेहान बोला, नहीं जोया, मोहब्बत तो हमेशा तुम ही रहोगी, मगर बाज़ औक़ात मोहब्बत को कुर्बानी बनाना पड़ता है। बारिश तेज़ हो गई। रेहान चला गया और जोया बारिश में भीगती रही। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, दिल है बेताब मगर नसीब खामोश है। अगली सुबह जोया ने कुरान खोला। सामने आयत लिखी थी, सब्र करने वालों के लिए अजर बेहिसाब है। जोया ने आंसू साफ किए और मुस्करा दी, शायद यही मेरा नसीब है, सब्र, दुआ और वो मोहब्बत जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वक्त गुजरता गया मगर जोया के दिल में रेहान का ख्याल कम न हुआ। वो दिन रात इसके लफ्ज़ों में, इसकी यादों में, इसकी खामोशी में खोई रहती। कभी कभी वो खुद से पूछती, अगर मोहब्बत इतनी सच्ची थी तो जुदाई क्यों मुकद्दर बनी? मगर जवाब हमेशा खामोशी होता। एक दिन हिना ने जोया को बताया कि रेहान की बीवी अस्पताल में दाखिल है, शायद शदीद बीमार है। जोया चौंक गई, दिल में कुछ टूटा मगर साथ ही एक अजीब सी हमदर्दी जागी। वो चुपचाप अस्पताल गई। वहां रेहान बाहर खड़ा था, चेहरे पर थकन, आंखों में नमी। जोया ने हिम्मत जमा की और करीब जाकर कहा, कैसी हैं वो? रेहान ने चौंक कर देखा, जैसे यकीन ना आया हो कि जोया वाकई इसके सामने खड़ी है। इसकी आवाज़ भारी थी, अभी खतरे में है, मगर डॉक्टर कह रहे हैं शायद उम्मीद बाकी है। जोया ने खामोशी से सर झुका लिया, मैं दुआ करूंगी। रेहान के होठों पर एक कमज़ोर मुस्कुराहट आई, तुम अब भी दुआ करती हो? जोया ने धीरे से कहा, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दुआ कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अगले दिन जोया दोबारा अस्पताल आई। रेहान की बीवी मरियम को होश आ गया था। वो कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ जोया को देखने लगी। आप जोया हैं? जोया हैरान हुई, आप मुझे जानती हैं? मरियम ने आहिस्ता कहा, रेहान ने मुझे सब बताया था, आप उसकी पहली मोहब्बत है। मैंने कभी इस बात से नफरत नहीं की, बल्कि मैं दुआ करती थी कि आप दोनों को सुकून मिले। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। रेहान एक तरफ खड़ा ये मंजर देख रहा था और उसकी आंखों में भी नमी थी। मरियम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं ज़्यादा देर नहीं रहूंगी। मगर रेहान, वादा करो कि तुम जोया को कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। रेहान ने इसका हाथ पकड़ा, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह मरियम दुनिया से चली गई। रेहान टूट गया। वो जोया के पास आया, आंखों में दर्द और नदामत थी। मैंने इसे खो दिया जोया, मैंने सब खो दिया। जोया ने इसके आंसू साफ किए, नहीं रेहान, तुमने मोहब्बत पाई है जो कभी ख़त्म नहीं होती। रेहान ने कांपती आवाज़ में कहा, काश मैं वक्त को वापस ला सकता, मगर अब सिर्फ तुम हो और मेरी दुआएं। जोया ने आहिस्ता कहा, रेहान, कुछ मोहब्बतें दुआओं में ही मुकम्मल होती हैं, हमें किस्मत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इस दिन दोनों ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे मरियम की रूह उनके दरमियान मौजूद हो। रेहान ने धीरे से कहा, दिल है बेताब मगर अब सुकून मिल गया है। जोया ने मुस्करा कर कहा, हाँ, क्योंकि अब मोहब्बत इबादत बन गई है। बारिश फिर शुरू हो गई, वही पुरानी खुशबू, वही खामोश लम्हे, मगर इस बार उनके दिलों में दुख नहीं बल्कि सुकून था।
وقت گزرتا گیا مگر زویا اور ریحان کی زندگیوں میں اب ایک عجب سا سکون آ چکا تھا۔ دکھ اب بھی تھا مگر وہ دکھ عبادت میں بدل چکا تھا۔ مریم کی موت نے دونوں کو توڑ دیا مگر اس کے الفاظ ہمیشہ ان کے دلوں میں گونجتے رہے، دعا کرو ایک دوسرے کے لیے کیونکہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زویا نے اپنی زندگی کو نیکیوں اور دعاؤں میں بدل دیا، وہ بچوں کو پڑھانے لگی، لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ ریحان نے اپنی تحریروں میں محبت کو نئی پہچان دی، اس کی ہر کتاب میں زویا کا عکس ہوتا۔ وقت کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ضرور تھے مگر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سکون بنے رہے۔ ایک دن ریحان کی نئی کتاب کی تقریب تھی۔ اس کتاب کا نام تھا دعا بن گئی محبت۔ تقریب میں لوگوں کا ہجوم تھا مگر ریحان کی نظر صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ تقریب کے آخر میں اسٹیج سے نیچے اترا تو سامنے زویا کھڑی تھی، سفید دوپٹہ اوڑھے، چہرے پر وہی خاموشی مگر آنکھوں میں نور۔ ریحان کے قدم رک گئے، دل تیز دھڑکنے لگا۔ زویا نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہاری کتاب پڑھی، تم نے اس میں جو لکھا ہے وہی تو میری دعا تھی۔ ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، میں نے صرف وہ لکھا جو تم نے جیا۔ تم نے محبت کو عبادت بنا دیا۔ زویا وہ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑے رہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید مریم آج خوش ہے کیونکہ ہم نے محبت کو پاک کر دیا۔ زویا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا مگر وہ مسکرا دی، ہاں اب دل ہے بےتاب نہیں، مطمئن۔ ریحان نے کہا، محبت کی اصل منزل جدائی نہیں، دعا ہے۔ جب محبت خالص ہو جائے تو جدائی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ دونوں مسجد کے قریب جا کر بیٹھ گئے، ہوا نرم تھی، اذان کی آواز گونجی۔ ریحان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زویا نے بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے مانگا، کچھ کہا نہیں مگر دلوں نے سب کہہ دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان نارنجی روشنی میں نہا گیا۔ زویا نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، آ اللہ، شکریہ کہ تو نے میری محبت کو دعا بنا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ وقت راک سا گیا، لمحے ٹھہر گئے اور محبت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی۔ دل جو بیتاب تھا اب پر سکون ہو گیا۔